بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الكرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ حضرات محترم، ہم بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کی، جو اللہ رب العزت کے لیے مالک کی ہی رہنمائی میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ اس موضوع کو جتنا بھی لمبا کر لیں یہ لامتناہی ہے میرے مالک کے مطابق، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کر دو تو وہ مکمل نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ یہ جتنا سمندر ہیں یہ 7 گنا بڑھ جائیں، یہ سیاہی کے بن جائیں، یہ جتنے درخت ہیں سب کی کلمیں بن جائیں، ساری مخلوق لکھنے بیٹھ جائے تو اللہ کی قدرت کو، اس کے شاہکاروں کو لکھ نہیں سکتی کبھی بھی کسی صورت۔ سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، انسان بھی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک اس کی وحدانیت کا جو لامتناہی سلسلہ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا کسی بھی حوالے سے، کسی بھی صورت کا۔ اور جو کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کو رہتی دنیا تک میرے مالک نے زندہ رکھا ہے اور رکھنا ہے۔ جو بھی سفر کرے گا بیت اللہ کی طرف، جو عمرے کی نیت سے جائے یا حج کی نیت سے جائے، وہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائے گا وہاں۔ اور یاد دہانی کے لیے قربانی جو پچھلے دنوں ہم نے کی وہ ساری دنیا پر پھیلا دی کہ حج اور عمرہ ایک جگہ پہ ہوگا، لیکن قربانی تم سب کرو گے، تمہیں یاد رہے کہ ابراہیم نے کیا کیا۔ یہ تو بات چلتی رہے گی مختصراً، لیکن بعض باتیں ہوتی ہیں جن کا موقع ہوتا ہے۔ آج ابراہیم علیہ السلام کو ہم پروگرام تو یہی تھا کہ اس کو آگے لے کے جائیں گے، لیکن کل جو گزری ہے اس دن ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ساتھی خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت ہوئی تھی۔ جو قومیں اپنے اکابرین کو یاد نہیں نہ رکھتی، ان کے کارناموں کو، ان کی سیرت کو، ان کے احکامات کو، ان کی تعلیمات کو جو یاد نہیں رکھتی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مالک کی گرفت میں آ جاتی ہیں۔ مالک انہیں پھر چھوڑتے نہیں، انہیں تو بلاتے نہیں ہیں، انہیں نہیں بلاتے، لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں اگر وہ بھول جائیں تو ان کو چھوڑتے نہیں۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی صفات میرے مالک نے تورات اور انجیل میں بھی دی ہیں، مثالیں دی ہیں ان کے صحابہ کے آنے سے پہلے۔ جو میں اکثر بات کیا کرتا ہوں نا، یہ نماز، روزہ، یہ حج، زکوٰۃ، یہ انفرادی عمل ہیں، یہ فرض ہیں، یہ ضروری ہیں، یہ انفرادی، اصل مسئلہ اس کے سسٹم کو نافذ کرنا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ جتنے بھی ادیان آج تک آئے ہیں ان سب پہ میں نے ان کو اس دین کو غالب کرنا ہے، اور غالب کس کے ذریعے کرنا ہے؟ محمد الرسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ جتنا مرضی برا لگے کافروں کو، تورات اور انجیل میں ان صحابہ کی مثالیں اللہ رب العزت نے ایڈوانس میں دے دی ہیں، اور دین غالب کرنا ہے ان کے ذریعے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے ذریعے۔ اور آپ کا فرمان سناتا چلوں، جو کہا جاتا ہے نا، شاید میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، کہ اپنا چھیڑو نہیں کسی کو چھوڑو نہیں، انتہائی گناہ کا کلمہ ہے یہ۔ اپنا چھوڑو نہیں کسی کو چھیڑو نہیں، یہ انتہائی گناہ ہوتا ہے یہ کہنے سے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکم ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات اس کو مسئلے کا بھی پتہ ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اس کو فبیدہ اپنے ہاتھ سے روکو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ نہیں کر سکتے پھر زبان سے روکو، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو۔ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، یہ نہیں ہے مسئلہ۔ سسٹم غالب کرنا ہے صحابہ کے ذریعے، اور ان صحابہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابی ستاروں کی مانند ہیں۔ میرے سارے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، اور جو چمکدار سارے ستارے ہیں ان میں سے جو درجہ بدرجہ ہے نا، درجہ بدرجہ پتہ ہے نا، جیسے نبی درجہ بدرجہ ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، تیسرا سپارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ بھی درجہ بدرجہ ہیں، جو ابو بکر ہیں وہ عمر نہیں ہو سکتے، جو عمر ہیں وہ عثمان نہیں ہیں، جو عثمان ہیں وہ علی نہیں ہیں، اور جو علی ہیں وہ ابو ہریرہ نہیں، یا معاذ بن جبل نہیں، ابو سعید خدری نہیں، سب اپنے اپنے مقامات پہ ہیں۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں، یا اللہ ہمیں اپنے اکابرین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ میں نہیں کہتا، یہ میرے مالک فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس سے بڑا ایوارڈ کوئی نہیں صحابہ کے لیے، کہ اگر میرے صحابہ کی زندگی کے مطابق تم قدم بڑھاؤ گے، تم عمل کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تو جو ہمیں چار صحابہ کے ناموں کے علاوہ پتہ ہی کسی کے نہ ہو، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، ان کے علاوہ کسی کا نام آتا ہے ہمیں؟ معاذ بن جبل کیا تھے پتہ ہے؟ ابو واقد لیسی کون ہے؟ جلیل القدر ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ایک رہے سہے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی ہم نے متنازع بنا دیا۔ آگے محرم آنے والے ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں بات ہوگی۔ میں بار بار اپیل کیا کرتا ہوں، پہلے اس لیے بھی آنا چاہیے، ایک تو اللہ رب العزت کی طرف سے رجسٹریشن ہو جاتی ہے اذان سے پہلے، دوسرا جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر سینٹر میں آپ آئیں گے تو آپ کو پہلی بات کا پتہ ہی نہیں ہوئی کیا ہے، اینڈ میں آپ پھر کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا بولتے رہتے ہیں، کیونکہ بڑے سینسٹیو مسئلے ہیں یہ آگے جو دن آنے والے ہیں، بڑا حساس مسئلہ محرم میں جو شروع ہونے والے ہیں، جن کا ہمارے ایمان سے تعلق ہے، سیدھے الفاظ میں۔
شاید ہم ایسی ایسی، جیسے پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا نا کہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں ہم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا شاید ہمارا ایمان بھی بچا ہے کہ نہیں بچا۔ اور محرم میں ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، سب شامل ہیں اس میں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ صحابہ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنے صحابہ، ان میں سے زبردست ترین چمکنے والا ایک ستارہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ پتہ ہے نا نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں ان کے ہاں، ایک شہید کر دی گئی، دوسری دی، اور کہا تھا 100 بھی ہوتی تو عثمان کو ہی دیتا۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر ملتا ہے قرآن میں۔ جب غار ثور میں تھے نا، اسہما فی الغار، جب وہ قال لا تحزن ان اللہ معنا، اور عمر کے بارے میں فرمایا تھا کہ لو کان ینزل القرآن من بعدی لکان عمر، اور ایک جگہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر قرآن میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کو ہونا تھا، اگر کوئی ہوتا تھا۔ الگ الگ شان بیان فرمائے، اور یہ فرمایا القرآن ینزل علیہ، قرآن نازل تو مجھ پر ہوتا ہے، بلکہ ینزل علی رأی عمر، بعض اوقات عمر کی رائے کے مطابق ہو جاتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا، میرا ساتھی عثمان ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے حلیم طبع انسان، بڑے حلیم طبع، امیر ترین ایلیٹ کلاس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بڑے ہی امیر آدمی تھے یہ دونوں۔ وہ پتہ ہے نا، وہ 900 اونٹ دیا تھا ایک محفل میں بیٹھ کے، ایک جنگ کے لیے۔ اس وقت میں 900 اونٹ مین ایک لوڈر سمجھ لے، پیک اپ جسے ہم کہتے ہیں ادھر، چندہ کر رہے تھے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے۔ باری آئی، کہا اللہ کے رسول 300 اونٹ میری طرف سے۔ 300 تھوڑا نہیں ہوتا، ذرا اندازہ لگائیں اس کو، کیلکولیٹ کریں اپنے ذہن میں، 300 اونٹ۔ پھر چندہ کیا، پھر عثمان کی باری آئی، پھر کہا اللہ کے رسول 300 اور، پھر باری آئی، کہا اللہ کے رسول 300 اور، کتنے ہو گئے؟ 900 اونٹ۔ آپ نے وہاں فرمایا تھا عثمان اب آج کے بعد کوئی عمل کرو یا نہ کرو، وجبت لک الجنہ، تیرے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ کیا ہستیاں تھیں، یہ کیا لوگ تھے یہ، جن کو میرے مالک تورات اور انجیل میں، جن کا انتخابی نشان تھا کنتم خیر امت، کائنات کے بہترین لوگ ہو تم، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم منکر سے روکتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اچھائی کا حکم دیتے ہو۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا لوگو ہے جو مالک کی طرف سے ایوارڈ ملا ہے، ہمارا ماٹو ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے، مونو بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا مونو یہ ہے، یہ کائنات کی بہترین امت ہے، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، ہم بہترین امت ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کبھی کبھی غور کرے نا تو کہنا پڑ جاتا ہے کہ وہ علم کے موتی، کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپا رہا۔ ہمارے جتنی اقدار تھی سارے وہ لے گئے، ملاوٹ ان میں نہیں، جرم ایسا جو ان میں نہیں، کون سا ایسا جرم ہے جو ہم مسلمانوں میں نہیں ہے، کون سا ایسا فالٹ نہیں جو ہم میں نہیں۔ ہمیں بائی بائی بنایا گیا، ہم بائی کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ میں اس طرف نہیں ابھی آنا چاہتا، اتنے پیارے اصول اور اتنے پیارے ان پہ عمل کرنے والے،
جن میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، ایون کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وحی آتی تھی نا نبی علیہ السلام پہ تو ایک کیفیت ہوتی تھی عجیب سی آپ پہ نا، دو طرح کی عموماً ہوا کرتی تھی، ایک آواز ایسی آتی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے، جیسے وہ شوربے ٹائپ کی آواز آتی ہے نا پانی کی، اس طرح کی ایک کیفیت ہوتی جیسے کافی مکھیاں بن بنا رہی ہیں آپس میں، ہمیں پتہ چل جاتا کہ وہی نازل ہو رہی ہے، اور ہم سٹینڈ بائی پوزیشن میں ہو جاتے، جیسے بھاگنا نہیں ہوتا ایتھلیٹ نے کسی نے ایک گھٹنا اوپر دوسرا زمین پہ تو بھاگے، کہ جیسے ہی فرمان نبوی سے کوئی بات منہ مبارک سے نکلے تو ہم فوراً سب سے پہلا میں ہوں جو اس پہ عمل کروں۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، اتنے پردہ دار، اتنے حیا دار۔ ایک دفعہ بیٹھے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، عمر بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ دراز ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگا کر تکیے پہ آپ بیٹھے ہوئے، اوپر سے عثمان آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ سیدھے اٹھ کے بیٹھ گئے، چادر اپنی سیدھی کی اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، چلے چلے گئے سب، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول میرے ابا جی بھی وہاں بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق، عمر بھی تھے، جب آئے تو آپ اسی انداز میں بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے ہیں تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ عثمان ایسا شخص ہے جس کی حیا فرشتے بھی کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ اس کی حیا کروں؟ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم کو صحابہ کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اولئک الذین انعم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے انعام کیے ہیں؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، پھر فرق کدھر سے آ گیا؟ اور ایک اور بات بتائی تھی شاید میں نے، چونکہ ذکر انہی کا ہے نا عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پوری کائنات میں پورے جتنے اسلامی جو نظام ہے جب سے 1400-1500 سال پہلے، جب بھی صرف اس کائنات میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا اکاؤنٹ، بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے، صحیح نام پہ بینک اکاؤنٹ آج بھی سعودی عرب میں ان کا موجود ہے۔ جو باپ کنواں لے کے دیا تھا اسے 5 یا 7 سٹار ہوٹل بنایا ہوا ہے، اور اس کی آمدنی ساری غریبوں میں جو مستحقین ہیں ان میں تقسیم ہوتی ہے، اور اکاؤنٹ بنام ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ صرف دیکھیں کہ مالک نے یاد کیسے رکھا ہے، کیسے قبول کیا ہے صحابہ کو میرے مالک نے۔ کیسے ان سے ایسے ایسے کام لیے، میں نام وہ بول رہا ہوں، محمد بن سیرین ہے غالباً، یہ جب گھیرا ڈالا تھا نا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب اینڈ پہ جب شہید کیا، جب آپ کی انگلیاں تلاوت فرما رہے تھے، انگلیاں کٹ کے قرآن پہ گر گئی تھی، ذرا یہاں 1 منٹ رک کے ہم قربانیاں دے سکتے ہیں اس طرح؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، عاشق ہیں بہت بڑے بڑے، ہم محبین ہیں بہت بڑے بڑے، کیا قربانی دے سکتے ہیں اس طرح کے؟ یہ قربانی دی ہے نا جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، اس کا بھی حال ہمارے سامنے ہے۔
کوئی راتوں کو اٹھ کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، ہم گھوم سکتے ہیں کہ کوئی ہے، کوئی ضرورت مند ہے؟ احباب دعا کریں اللہ سے اور توفیق مانگیں، یا اللہ ہم کو صحابہ کے کردار اپنانے کی توفیق عطا فرما، وہ ہدایت یافتہ ہیں، یا اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما، جو ہدایت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سینکڑوں مربع میل کے فاتح، یہ افریقہ وغیرہ انہی کے دور میں فتح ہوا تھا۔ کبھی اختلاف ہوا، ہو جاتا ہے آپس میں، کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابہ ہیں، یہ جن کو مالک نے فرمایا ہے تم کائنات کی بہترین امت ہو۔ امت ایک اجتماع کا نام نہیں ہے اور ایک جگہ اکٹھے ہو جانے کا نام امت نہیں ہے۔ امت ہے اپنے کردار سامنے نظر آئے لوگوں کو۔ وہ مجھے یاد آئی بات، یہ امریکہ کا ایک صدر تھا، وہ حج کے دوران، ابھی تو حج جو ہے ہی نہیں نا، یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، حج کے دوران اس نے دیکھا کہ ایک ماڑا سا بندہ آگے کھڑا ہے، وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع جاتا ہے، سارے چلے جاتے ہیں، سجدے میں جاتا ہے سارے۔ اس نے کہا تھا اس قوم کو برباد کرو، سب سے پہلے اس قوم کو برباد کرو، یہ ایک بندے کے پیچھے لگ کے یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کا مجمع یہ ایسے کر رہا ہے، یہ تو ہمیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ انہوں نے پلاننگ کی اور ہم ان میں آ گئے، اپنی ساری عادتیں ان کو دے دی، ان کی ساری عادتیں ہم نے دے دی۔ وہ آج بھی ان کی یونیورسٹیز میں جب یہ گورننس سسٹم پڑھایا جاتا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھاتے ہیں۔ امیر معاویہ کس کے ہیں؟ ہمارے۔ ہم نے تو ان کو متنازع بنایا ہوا ہے نا، ہم تو یہ کہنے سے بھی نہیں ڈرتے کہ وہ تو یزید کا بھی باپ تھا۔ ذرا سٹائل دیکھیں، خدا کی قسم قیامت والے دن صحابہ کا ہاتھ اور ہمارا گریبان نہ ہو، ایسے عمل نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان کو کہہ دیتے ہیں یہ تو یزید کا بھی باپ ہے، اور ہیں کون وہ؟ کاتب وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ان کی بہن زوجہ محترمہ۔ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ جن کی اتنی عظمت، اتنی رفعت، اتنی منزلت ہے میرے مالک کے ہاں، اتنی قدر ہے میرے مالک کے ہاں، کہ اگر کسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی بندے کے منہ سے میرے صحابی کے خلاف اتنی بھی بات نکلے یا دل میں قدورت رکھے تو اس کا ایمان نہیں رہتا۔ تھوڑی عزت نہیں ہے میرے مالک نے دی کیوں اس نے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ عثمان کا کیوں نام آج تک اس دنیا میں ہے؟ ابو بکر کیوں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عمر کو کیوں گالیاں دی جاتی ہیں؟ کبھی سوچا؟ اور دیتے کون ہیں پتہ ہے؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ ہے نا قبر، ان پہ پٹے کس نے مارے؟ پتھر۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے ابھی۔ وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں احباب؟ یہ موقع تھا، کل ان کی شہادت ہوئی ہے، میرے ذہن میں آیا کہ یہ بات کریں کہ یہ کیوں ہے اس طرح، کیوں اصحابی کالنجوم ہیں؟
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ کیوں ان کو لقب دیا گیا ہے؟ کیوں ان کو مالک نے کہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ کیوں مالک نے کہہ دیا؟ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے چچا کو لے گئے تھے، آؤ ذرا دعا کرے بارش نہیں ہو رہی؟ ہم میں ہے کوئی؟ دعوے دار تو بڑے ہیں، بڑے بڑے جبے پہنتے ہیں، بڑے بڑے القابات ہیں ہمارے ساتھ، لیکن کوئی ہے اس طرح کا مستجاب الدعوات؟ یہ کردار سے بنتا ہے بندہ، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صحابہ نے ثابت کر دیا، جب مواخات مدینہ ہوئی، جب مدینے میں ہجرت کر کے آئے صحابہ، جن کا بزنس نہیں تھا آدھا بزنس دے دیا صحابہ نے صحابہ کو، یہ میرا انس مہاجر بھائی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کے مہاجر بھائی سے شادی کروا دی۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ کا کردار ہے۔ انہی میں عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہی میں عثمان ہیں، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ میرا گروپ ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری پارٹی ہے۔ آج ہم دنیاوی پارٹی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، میرے مالک کی پارٹی میں شامل ہونا بھی گوارا نہیں کرتے، جن کو ایوارڈ دنیا میں عشرہ مبشرہ کہا گیا، جن کو دنیا میں ہی اتھینٹک سرٹیفائیڈ کر دیا گیا کہ تم جو ہے یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یہ بدری جتنے ہیں سارے جنتی ہیں، جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا لشکر، وہ سارا کا سارا مغفور اللہم، وہ سارا کا سارا بخشا ہوا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ نہ ان کے پاس گاڑیاں، نہ ان کے پاس کوئی وسائل، نہ کھانے کے لیے روٹی، نہ پہننے کے لیے کپڑا، اور شاکر کس پہ ہیں؟ اللہ پہ شاکر ہیں۔ وہ بابا جی ابو ایوب انصاری، وہ قسطنطنیہ پہ جب لشکر چلنے لگا تو کہتے میں نے بھی ساتھ جانا ہے، میں محبت بتانے لگا ہوں، یہ جو ستارے ہیں نا جتنے، وہ کہتے میں نے جانا ہے، یہ ٹائم آئے گا نا جب محرم، تب پورا بتاؤں گا یہ کیا ہے۔ تو کمانڈر نے کہا یہ بابا فوجی تو آپ کو چاہیے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ سے تو چلا بھی نہیں جاتا، منجی پہ تھے، صاحب فراش تھے، بیمار تھے، کہا بابا جی چلا بھی نہیں جا رہا، کہا بھائی میں پتر جانا ہی جانا ہے۔ کہا کیوں جانا ہے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول کے منہ سے سنا ہے کہ جو لشکر یہ لشکر کشی کرے گا نا قسطنطنیہ پہ، وہ سارا بخشا ہوا ہے، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ وہ کہتے بابا جی آپ کو اپنی کو بخشش پہ کوئی شک ہے؟ آپ تو میزبان رسول ہیں۔ کہتے پتر نہیں میں پھر بھی جانا ہے۔ پھر گئے قسطنطنیہ، ابھی پہنچے نہیں، بارڈر پہ ایسے سمجھے سرحد پہ ہی نا وہ فوت ہو گئے بابا جی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں فوت ہو گئے۔ وہاں جا کے اس نے کمانڈر جو بھی تھا، نام نہیں ابھی لے رہا میں، جو بھی تھا کمانڈر، اس نے اعلان کیا وہاں کھڑے ہو کے، او عرب کے کلی عیسائیوں اور یہودیوں، یہ میزبان رسول ہیں، اگر ان کی قبر کو کوئی نقصان پہنچا یا پہنچایا گیا تو یاد رکھنا ایک بھی کلیسا یا گرجا نہیں چھوڑوں گا یہاں۔ یہ محبت تھی، میں نے جانا ہی جانا ہے بابا پتر، میں نے جانا ہی جانا ہے، یہاں جو مرضی ہوتا پھرے، جو مرضی ہوتا پھرے، آنکھوں کے سامنے ہوتا پھرے، کنتم خیر امت کی دجیاں ہم خود بکھیرتے ہیں، ہم خود شیطان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ،
میرا خیال ہے شاید ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آج تاریخ کتنی ہے ذی الحج کی ہے، دوسری کا تو پتہ ہے نا، آج 30 تاریخ ہے، شاید سن کا بھی نہ پتہ ہو کہ 1400 کتنا سن چل رہا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا۔ اوورآل یہ نوجوان نسل ان کو کچھ پوچھ لو نہیں پتہ ہوگا۔ میں نے جو آغاز میں بات کی تھی نا بھائی کہ جو اپنے اکابرین اپنی اسلاف کی باتوں کو بھول جاتے ہیں نا، وہ ان کو کہیں نہ کہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ان کو کسی نہ کسی طرح اللہ رب العزت کے زیر عتاب آنا پڑتا ہے۔ ہم تو وہ قوم تھے جو تورات اور انجیل میں مثال ہے، ہم تو وہ قوم ہیں جن کے لیڈر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جب قرآن پڑھ رہے تھے تو شہادت ملی ان کو، ہم تو وہ قوم تھے۔ اور میرا عموماً مسئلہ ہوتا ہے، میں جو مالک نے واقعات بیان کیے ہیں نا، میں سٹوری نہیں سناتا، میرا عموماً مسئلہ ہوتا ہے میرے ساتھ کہ اس سٹوری وہ تو اغیار بھی کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں، اگر ہم بھی کہانی سننی ہے لوط علیہ السلام کی، نوح کی، ابراہیم کسی کی بھی، وہ تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم نے تو تلاوت کے لیے رکھا ہے نا، وہ تو خود بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ ہے اس میں مالک کا سبق کیا ہے جو ہمیں دینا چاہتے ہیں، کیوں وہ سٹوری یہاں انٹر کی ہے مالک نے، کیوں یہاں درج کی ہے میرے مالک نے، کیوں ان کو کہا اولئک حزب اللہ، یہ میرا گروپ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ میرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اولئک هم الراشدون، یہ سارے نیک لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ سارے کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم المهتدون، یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پھر کیوں ہم نہیں چلتے ان پہ؟ میں وہ جو سبق ہوتا ہے نا، اور خصوصاً میرا اوورآل سبجیکٹ جو ہے نا وہ ہوتا ہے عمل صالح، جو ہماری ضرورت ہے۔ یہ علم یا فلسفہ یا نکتہ دانی یہ میرا مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے عمل صالح ہم نے کیسے کرنا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں تو ایمان ختم، اس کی ویلیو لیس ہے، زیرو ٹالرنس ہے میرے مالک کی طرف سے۔ جو عمل صالح نہیں، عمل ہونا اور چیز ہے، عمل صالح، یہ فرق سمجھے، جیسے ایمان اور اسلام میں فرق ہے نا، اسی طرح عمل اور عمل صالح میں فرق ہے۔ میرا موضوع ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے عمل صالح کو، عمل صالح مالک کی ڈیمانڈ ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، ہم عمل کرتے ہیں، اس کو صالح بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ صالح تب بنے گا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا، جب عثمان بن عفان کے مطابق ہوگا، جب ابو بکر کے مطابق ہوگا، جب عمر، علی، ابو ہریرہ ان کے مطابق ہوگا رضوان اللہ علیہم اجمعین، تب عمل صالح بنے گا۔ ویسے عمل ہی ہوتا ہے، ویسے ابو جہل بھی حاجیوں کا وہ تھا، خدمتگار تھا، وہ بھی حاجیوں کا خدمتگار تھا۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو جو اس نے لوگو دیا ہے نا کہ کنتم خیر امت، جس کے تحت عثمان نے زندگی گزاری اور رہتی دنیا تک اس کو ان کو یاد رکھا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہم اس لوگوں کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے اوپر جو میڈل ملتا ہے نا کسی سے، یہ ہماری ٹیم یہ کرکٹ کھیلتی ہے، وہ جو فٹ بال کھیلتے ہیں، یہ ادھر ادھر یہ میڈل اولمپکس لیے وہ لیے، وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنے ٹائٹل کا دفاع کرتے ہیں۔ ہم ٹائٹل کا دفاع نہیں کر رہے، ٹائٹل کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہمیں ٹائٹل، جو ابراہیم کا بھی اللہ تھا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ ہے، اور جو ہمارا بھی اللہ ہے، جس کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کبھی دن رات بلاؤ تب بھی وہ مل جاتا ہے، حاضر ہوتا ہے، وہ اللہ نے ہمیں ٹائٹل دیا ہے۔ وہ ٹائٹل ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس،
یہ مالک نے تعریف جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا میں ترجمہ سناؤں 1 منٹ آپ کو. یہ مالک نے کہا کہ ان کو زخم بھی آ جائیں تو یہ میرے سے ہلتے نہیں ہیں. ہمیں تو کچھ بھی خدا کی قسم ہم تو بائی برت مسلمان ہیں نا. جیسے کہتے ہیں نا سونے کا چمچ منہ سے لے کے پیدا ہوئے. ہم سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے. ہمیں کوئی محنت نہیں پڑی دیکھنی پڑی. بلال کو دیکھیں رضی اللہ عنہ, زنیرہ کو دیکھیں, آل یاسر کو دیکھیں. ہمیں تو نام بھی نہیں نا اب ان کے آتے. ان کو ذرا ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں یہ چیزیں کیا ہیں, یہ کس طرح اسلام آیا ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کیسی ہے. امیر حمزہ کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو چچا ہے, کیسے اسلام لائے, جوش میں آ کے لائے. مالک کی طرف سے جب ایسے ہدایت کی کھڑکی کھلی, ابو جہل کو وہ کمان دے ماری, کہا میں چاچا جی ایسے میں نے بدلہ آپ تو لے لیا لیکن میں ایسے نہیں چاہتا. کیا چاہتے ہو؟ کلمہ پڑھ لیا. کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر پیرا دیا وہاں, پھر پیرا. ان کا بھی بڑا ذکر ہے اگلے دنوں میں, یہ محرم کے دنوں میں. ہم نے تو اپنی طرف من مرضی کے, اپنی مرضی کے مالک ہیں. اللہ سے دعا کریں یا اللہ جو تیری مرضی ہے اس پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ سید الشہداء کسے کہتے ہیں. یہ ہیں امیر حمزہ. امیر حمزہ ڈائیورٹ کر دی ہماری صحابہ کی طرف سے بھی اور ہر دوسری طرف سے ہماری سوچ ہی بدل دی ہے, ہماری ترجیحات ہی بدل گئی ہیں. ہم نے دیکھنا تھا کہ لا الہ کیا ہے اور دیکھنا تھا محمد رسول اللہ کیا ہے. اس کے بعد دیکھنا تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول کے بعد صحابہ اکرام کیا ہیں. ہم نے یہ دیکھنا تھا, ہم پیچھے پڑ گئے. یہ فلانے مولوی نے کیا کہا, فلانے مفتی نے کیا کہا, امام اعظم نے کیا کہا. ہم تو امام اعظم بھی بنا دیے. اس نے یہ کہا, اس نے وہ کہا. اللہ سے دعا فرمائیں کہ جو محمد الرسول اللہ نے کہا اور صحابہ نے کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ سورۃ آل عمران ہے, اس میں میرے مالک فرماتے ہیں کہ الذین استجابوا للہ والرسول, جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا. دیسی ترجمہ یہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا, اور صحیح لفظی ترجمہ ہے جنہوں نے قبول کر لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو. من بعد ما اصابہم القرح, اس کے بعد کہ انہیں بہت تکلیفیں بھی اٹھانا پڑی. ذرا میرے مالک صفات دیکھو ان کی کیسی بیان کر رہے ہیں. الذین, وہ لوگ, استجابوا للہ والرسول, جو مان گئے اللہ اور اس کے رسول کو. من بعد, اس کے بعد بھی کہ ما اصابہم القرح, ان کو بہت تکلیفیں آئیں, زخم آئے. للذین احسنوا منہم, ان لوگوں کے لیے جو بڑے ہی محسن ہیں. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت فٹ ہے یہ آیت. واتقوا, اور مجھ سے ڈر گئے. کس سے ڈر گئے؟ اللہ سے ڈر گئے. ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ اسباب سے, اللہ سے نہیں ڈرتے. معذرت کے ساتھ کبھی موقع آیا تو بات کریں گے اس پہ کہ ہمارا ایمان اسباب پہ ہے, مالک پہ بہت کم ہے ہمارا. واتقوا, اور جو ڈر گئے, اجر عظیم, بہت ہی بڑا اجر رکھا ہے میں نے ان کے لیے. الذین قال لهم الناس, وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا تھا ان الناس قد جمعوا لکم, وہ دیکھو کتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں. فخشوہم, ان سے ڈرو. جب یہ بات سنی کہ لوگوں سے ڈرنا ہے, فزادہم ایمانا, اللہ کا اور ایمان ان پہ بڑھ گیا. وقالوا, انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں صرف اللہ کافی ہے اور وہی کارساز ہے. ہم نہیں, معذرت کے ساتھ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہم جان سکے. عمر جو کیسے اسلام لائے ان کو نہیں جان سکے, جو کیسے جھک گئے ان کو, جوان ترین آدمی تھے. صحابی فرماتے ہیں میں جب وہ امیر المومنین بنے تھے نا تو وہ کوب پڑ گیا تھا. کہا یہ کیا, کہا سارا بوجھ بہت ہے سلطنت کا.
ہم عبادت و ریاست مدینہ کی کرتے رہتے ہیں، لیکن مدینہ اور چیز ہے، صحابی اور چیز ہے، محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں سارے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو بھی جو ایوارڈ تو نے دیا ہے اور محمد الرسول اللہ کے غلام بننے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ وما علینا